ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا، مولانا ایک بات بتا دیں۔ میں نے کہا جی بڑے شوق سے۔ خارجی ذہنیت کے مالک لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اہل بیت کے لیے کوئی آیت موجود ہے؟ جی موجود ہے۔ کہاں؟ 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، سورت نمبر 33، سورت احزاب، آیت نمبر بھی 33۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کریم کی آیت۔ کہتے ہیں مراد کون ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی اہل بیت ہیں، حضور کی بیویاں بھی ہیں، حضور کا گھرانہ بھی ہے، پیغمبر کی بیٹیاں اور بیٹے بھی ہیں، ان کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے۔ وہ کہنے لگا مولانا آیت تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اس لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ نساء کا مطلب پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ اس میں آپ نے پیغمبر کے گھرانے میں پیغمبر کی بیٹیاں حضرات حسنین پیغمبر کے نواسوں کو شامل کیوں کیا ہے؟ یا نساء النبی ہے، اس میں خاندان کی بات نہیں ہے۔ آپ حسنین کریمین کو، سیدنا علی المرتضیٰ کو اور حضرت فاطمہ کو شامل کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا سنیں، مجھے یہ بخار کبھی نہیں ہوا کہ میں قرآن مانوں گا فرمان چھوڑوں گا یا فرمان مانوں گا قرآن چھوڑوں گا۔ میری طبیعت بالکل صحیح ہے، میری نیت بھی صحیح ہے، میں طبیعت و نیت کو سامنے رکھ کر بات مانتا ہوں۔ اللہ کا قرآن اترا، اللہ پاک نے یہ آیت شروع کی ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، مؤنث کے لفظ سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ لیکن اٹھائیے سب سے بڑی عربی زبان میں احناف کی لکھی جانے والی قرآن کریم کی تفسیر روح المعانی فی تفسیر آیات القرآن والسبع المثانی، اس کی جلد نمبر 22 اٹھائیے۔ مفتی بغداد امام محمود آلوسی لکھتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہے، پیغمبر کا حرم ہے، پیغمبر کی عزت ہے، پیغمبر کی بیوی ہے، آپ کی اور ہماری اسلامی اماں جان ہے۔ فرماتی ہیں یہ آیت اس وقت اتری جب اللہ کے رسول میرے گھر بیت ام سلمہ میں موجود تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے دعا علی و فاطمہ والحسن والحسین، حضور پاک نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ کو بلائیں، کیونکہ باقی 3 بیٹیاں اس وقت فوت ہو چکی تھی۔ میرے داماد علی المرتضیٰ کو بلائیں، میرے نواسوں کو بلائیں۔ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کا یہ حکم آیا، صحابہ گئے، حضرت علی حاضر ہوئے، حضرت فاطمہ آئی، حضرت حسنین آئے رضی اللہ عنہم، فجل لہم بکسائہ، حضور پاک نے اپنی کملی اپنی کندھوں سے اتار کے ان کے اوپر رکھ دی اور ہاتھ اٹھائے، اللہم ہؤلائی آل بیتی فتطہرہم تطہیرا، میرے مولا یہ بھی میری آل بیت ہے، ان کو بھی پاک کر کے وہی رتبہ دے دے جو آپ نے رتبہ باقیوں کو دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے دل میں آیا پیغمبر کی دعا میں میں بھی شامل ہو جاؤں، فوسب الردا، میں نے چادر کو ایک کونے سے کھینچا تاکہ میں اس کے نیچے آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی اور مجھے فرمایا انتی علی مکانک انتی علی خیر، اے ام سلمہ تو اپنی جگہ بہتر ہے، تو آل بیت بن چکی، اب دعا کر کے انہیں بھی بنانے دے۔ میں نے کہا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اللہ کے قرآن کے بنائے ہوئے اہل بیت پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں، رسول اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت مانتے ہیں۔ قرآن کریم بھی ایمان کا حصہ ہے، فرمان کریم بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان، حدیث نہ مانے وہ بھی بے ایمان۔ ہم دونوں مانتے ہیں، یہ نہیں ہے ایک کو مان کے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بابا یوں نہیں ہے، ہم پورے دین کی دعوت والے ہیں۔